تو جب بھی مسلم لیگ کے بندے کو آپ نواز شریف کے بارے میں تنقید کریں گے، جیسے ابھی شہباز شریف صاحب نے 10 دن پہلے یہ بے حیائی کی، یہ جو ٹویٹ کیا انہوں نے کہ ہم جی فلسطین کے کیس میں ہم بھی گلوبل کنسنسس کے ساتھ ہیں اور 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانتے ہیں. ایسی بے حیائی وہی کر سکتا ہے جس کو اسلام بچپن سے نہیں پڑھایا گیا، زیادہ تر لوگوں کو نہیں پڑھا رہا تھا. اور یہ پولیٹیشینز کی فیملی اور ان کے سٹرکچرز ہمیں پتہ ہے کیا ہیں، کن ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ان کا دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ لیڈرشپ کے پیڈسٹل پہ آنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی لیڈرشپ پہ آ رہے ہیں شہباز صاحب. آپ عوامی جمہوریہ پاکستان پہ نہیں آ رہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ آ رہے ہیں. تو آپ کو اتنی کامن سینس کی بات تو پتہ نہیں چاہیے تھی. وہ مریم نواز اگر میکڈونلڈز کھلاتی پھر رہی ہے غریب بچوں کو، اس کو نہیں پتا تو اس کو سرزنش کریں گے. مگر آپ تو پرائم منسٹر، فورن پالیسی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے. اب یو کی ناٹ سے دیز کائنڈ آف تھنگز کیجولی. اور آپ نے کیجولی نہیں کہا، آفیشیل سٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے. اور بائی دا وے آپ کے کرتا دھرتا ہوں کی پرانی سٹیٹمنٹس یہی ہیں. وہ مشرف کی ہو تب بھی یہی ہے، وہ ایوب خان کی ہو تب بھی ہے. کسی نے خود بھی نہیں پڑھا کامن سینس کہ محمد علی جناح، فادر آف دا نیشن، فاؤنڈر آف پاکستان، اسلام کے پرنسپل کے اوپر اس نے کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ امریکہ کی حرام کی اولاد ہے. It is the illegitimate child of America. On record he said that. Okay? آپ سب کو پتا ہے اس بات کا، شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو نہیں پتا. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی فورن پالیسی جو کہ آپ کے فاؤنڈر کی ہے، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے، دنیا کے ساری جگہوں کے اوپر ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ یہ پاسپورٹ ہر جگہ ویلڈ ہے ایکسیپٹ اسرائیل کے. یہ کہاں سے آ رہی؟ ایک طرف آپ پاسپورٹ پہ یہ لکھوا رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں 2 اسٹیٹ کو. ٹھیک ہے. سو شہباز صاحب یہ جہالت اور کچھ بھی نہیں. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لائل میں تو ٹریننگ لے لیں، اس میں کوئی ایسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ پرائم منسٹر لگ گئے، نئے لگے ہیں آپ کی شکل سے بہت خوشی کے آثار لگ رہے ہوتے. تو 10 دن کے گیپ لیں اور دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے. دنیا کے سب سے بڑے مسئلے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلام کے چارٹر کے اندر اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، سلوشن کیا ہے، کاز کیا ہے، افیکٹ کیا ہے. سو دس از اے ویری بیسک تھنگ. سو وین اے جرنلسٹ ڈز دس اینڈ آئی ایکچولی لائک دیٹ گائے، مجھے واقعی میں پسند ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے. مگر پسند نہ پسند آپ کو پتا ہے اصولی بات نہیں ہوتی، صحیح اور غلط اصولی بات ہوتی. تو پسند بے شک مجھے میرا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط ہوگا تو میرا اسلام کا سٹینڈرڈ ہے اس کو بتاؤں گا کہ میاں یہ بات سراسر غلط ہے. اچھی ہو اور بری ہو جو بھی لگتی ہو آپ کو، اس سے فرق نہیں پڑتا، غلط ہے. السلام علیکم، میں محمد وقار عظیم. آئی ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے. یو نو ڈیٹ فلسطین کے اندر اس وقت کیا کیا کرائسس چل رہے ہیں، یہ تو ہر انسان کو پتہ ہے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب تو فلسطین پورے کا پورا شہید ہو چکا ہے. 2 اسٹیٹ سولوشن کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیسے بن سکتا ہے؟ چلیں جتنی بھی آؤٹ آف کنٹریز ہیں وہ تو اس بات سے متفق ہو سکتے ہیں، وہ تو اس قانون کو، اس اسٹیٹ کو مان سکتے ہیں. لیکن ایک اسلامی کنٹری یا جتنی بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہ اس کو کیسے مانیں، اس کو کیسے قائم کریں؟ ہمارے جتنے بھی نائل حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ اس اسٹیٹ کے سلوشن اس کو ختم کر دیں، اس اسٹیٹ کو ختم کر دیں. اور حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، پولیٹیکل لیڈر کر لیں یا پرائم منسٹر کر لیں، ان کو اسلام کا نالج ہے ہی نہیں، نہ ہی وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں اور ایک اسلامی ریاست کے حکمران ہیں، اسلامی ریاست کے پرائم منسٹر ہیں، یہ پولیٹیکل لیڈر ہیں. لیکن ان کو اس چیز کی خبر ہی نہیں اور نہ ہی وہ اس علم کو سیکھنا چاہتے ہیں. اور اب دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بہت سے کرائسس چل رہے ہیں، لیکن ہمارے پولیٹیکل جتنے بھی لیڈرز ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. بلکہ ان کو چاہیے کہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ ٹائم ان چیزوں کے لیے بھی نکالیں، اپنے حالات کو دیکھیں، پاکستان کے حالات کو دیکھیں اور پھر ان کا حل سوچیں. اور ایسا نہ کریں کہ اب پاکستان میں غربت ہے، جو بھی مسئلہ ہے تو وہ اس کے حل کے لیے باہر کے ممالک کے پاس چلے جائیں، ان سے گڑگڑا کے
بھیک مانگنا شروع کر دیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ اسلامی قانون کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق اس کا حل نکالیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر چیز کا حل اسی کے اندر ہے،